بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ذرا غور فرمائیے، اس بارے میں ایسی قرآنی آیات پیش کی جاتی ہیں جن میں اس بات کو کئی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ ہر قوم میں اسی قوم کی زبان بولنے والا رسول بھیجا گیا تاکہ اللہ کا پیغام اچھی طرح سمجھا دیا جائے، اور ہم نے اپنے پیغام دینے کے لیے جب کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی ہی قوم کی زبان میں یہ پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 4۔ نماز اس وقت پڑھو جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 43۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے پر زور دینے کے لیے ایک لفظ تقریباً 200 سے زیادہ بار دہرایا گیا ہے۔ اس لفظ کا مادہ بے یہ نون ہے۔ اس مادے سے 3 لفظ ایسے بنتے ہیں جن سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کو بغیر سمجھ کر پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ وہ 3 الفاظ یہ ہیں: یبینا کھول کھول کر بات بتانا، بینات روشن، مبین واضح کھلا۔ ان الفاظ کے حوالے سے چند آیات کے تراجم نوٹ فرما لیں تاکہ قرآن کو بغیر سمجھ کے پڑھنے والوں کو اس بات کا احساس ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو بہت کچھ سکھانا اور بتانا چاہتا ہے، اور آپ ہیں کہ کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توسیع کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 176۔ اور اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ سورہ انعام آیت نمبر 55۔ قرآن تو ساری اقوام کے لیے ہدایت اور نصیحت کے طور پر نازل کیا گیا ہے، لیکن ہے عربی زبان میں، لہٰذا ہر قوم کو اس کی زبان میں ترجمہ شدہ قرآن دینا اور خود اپنی زبان میں ترجمہ شدہ قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ کے قانون کے عین مطابق ہے۔ میں قرآن کریم کے ایک اور لفظ قل کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ اس لفظ کے معنی ہیں کہو، بتا دو، اعلان کر دو، آگاہ کر دو، کہہ دو اور فرما دو۔ اور یہ لفظ قرآن کریم میں اس شکل میں 332 بار آیا ہے، اور تقریباً ہر بار کوئی اہم حکم یا حکمت کی بات یا کسی اہم خبر سے آگاہ کیا گیا ہے۔ نمونے کے طور پر چند آیات ملاحظہ فرمائیں۔ اے نبی، ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو، کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ سورہ انعام آیت نمبر 50۔ ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جن کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ سورہ صاد آیت نمبر 67 اور 68۔ کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو دیکھنے اور سننے کی طاقتیں دی، اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ سورہ ملک آیت نمبر 23۔ کیا جو لوگ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں، وہ وقتاً اللہ نے دیکھنے اور سننے اور سوچنے سمجھنے کی جو نعمتیں دی ہیں ان کی ناشکری نہیں کر رہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہا کہ ان کو بتا دو، ان سے کہہ دو، ان کو خبردار کر دو، تو جو لوگ قرآن کریم کو سمجھ کر ہی پڑھنے کے لیے نہیں مانتے، وہ دراصل اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہنچانے کی ڈیوٹی لگائی تھی، اس کو پورا ہونے دینے میں رکاوٹ بن گئے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ قرآن کو بغیر سمجھ کر پڑھ کر بڑا ثواب کما رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ، اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں۔ سورہ اعراف
سورہ الاعراف 179۔ ابھی آپ نے لفظ قل کے بارے میں آیات کے تراجم ملاحظہ فرمائے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو اپنا کلام سنانے کا حکم دیا۔ اب آپ ایک دوسرے کے لفظ کے بارے میں اس بات کو جانیں کہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے جن باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اس کا جواب نازل فرماتا۔ ان آیات کا آغاز اس لفظ سے ہوتا ہے یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں یا سوال کرتے ہیں، اور پوچھتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، کہو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کر دو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی، کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو، کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 187۔ اب ہم قرآن کریم کی چند مزید صفات کے حوالے سے اس بات کو اجاگر کرتے ہیں کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا کتنے خسارے کا معاملہ ہے۔ الفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ نہایت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے یہ فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والا قرآن اپنے بندے محمد پر نازل کیا تاکہ سارے جہاں والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو۔ الفرقان آیت نمبر 1۔ الہدیٰ، مکمل رہنمائی و ہدایت۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 9-10۔ احسان الحدیث، بہترین کلام یا خوبصورت بات چیت۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 23۔ احسان تفسیر، بہترین انداز میں اپنی بات کھولنے والی کتاب، بہترین تفسیر۔ اور منکرین کہتے ہیں کہ اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا۔ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی، اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئیں تو اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 31 تا 33۔ الذکر، نصیحت یا دہانی، یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ سعد آیت نمبر 29۔ الامثال، تمثیلی انداز میں باتیں بتانا تاکہ لوگ غور کریں۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ سورہ حشر آیت نمبر 21۔ زادتہم ایمانا، ایمان میں اضافہ کرنے والا۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر قرآن سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 3۔ ذرا چند ساعت اس بات پر غور فرمائیں، کیا بغیر سمجھے قرآن پڑھتے ہوئے کبھی آپ میں یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے؟ رمضان المبارک میں پورا قرآن سنا اور سنایا جاتا ہے، مگر آپ جانتے ہیں پڑھنے اور سننے والوں میں سے کسی میں بھی نہ ایمان کا اضافہ ہوتا ہے نہ کسی میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ الا ماشاء اللہ یسر قرآن للذکر،
نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن بالکل آسان ہے، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے۔ پھر کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سورہ قمر 17، 22، 32 اور 40۔ اس آیت پر بھی اچھی طرح غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات کا اعلان 4 بار فرما رہا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے بالکل آسان ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا کوئی دشوار نہیں، مگر اس کے باوجود پاکستان میں ایک کثیر مذہبی طبقہ ہے جو لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے بڑی شدت کے ساتھ منع کرنے پر ڈٹا ہوا ہے، کیونکہ ان کے بزرگ ان کو اسی بات کا حکم دیتے ہیں اور ان کتابوں پر جمے ہوئے ہیں جو ان کے بزرگوں نے لکھ رکھی ہے۔ کیا ان لوگوں پر قرآن کی یہ آیات صادق نہیں آتی؟ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ یعنی جس کو وہ حلال کہہ دیں وہی ان کے لیے حلال ہے، اور جس کو وہ حرام کہہ دیں وہی ان کے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حلال حرام کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کو وہ خاطر میں نہیں لائیں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم، ایسے لوگوں کی ذہنی کیفیت کچھ اس طرح کی ہو چکی ہے۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور و فکر نہیں کیا، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ سورہ محمد آیت نمبر 24۔ ذکرکم، اس میں انسان کا ذکر ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 10۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا مرکزی موضوع انسان کو قرار دے رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی انسان سے محبت کی انتہا کا بیان ہے، اور اس سے بھی نرالی بات یہ ہے کہ انسان اس کتاب کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھے جا رہا ہے، جس میں اسی کے بھلے اور فائدے کی باتیں ہیں، اور ان کو جاننے کی خواہش بھی دل میں پیدا نہیں ہونے دیتا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں انسان سے بے انتہا محبت کرنے والا اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 100۔ آخر ہم اپنی عقل کو قرآن مجید سمجھنے کے لیے کیوں استعمال نہیں کرتے، جبکہ دنیا کے فائدوں کے معاملے میں ہم مشکل زبانوں میں بڑی موٹی موٹی کتابوں پر بہت سا مال لگا کر یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور پھر بڑی محنت کر کے اس کا امتحان بھی دے دیتے ہیں۔ اتلو ما اوحی الیک، پڑھ کر سناؤ جو تمہاری طرف وحی کیا گیا ہے، اور اے نبی تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو، کوئی اس کی باتوں کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور تم اس کے سوا کہیں کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 27۔ پڑھ کر وہی تحریر سنائی جاتی ہے جو سمجھ میں آتی ہو۔ اگر آپ کسی مجمع یا محفل میں ایسی زبان میں تقریر شروع کر دیں جو حاضر کو نہ آتی ہو تو وہ آپ کی طرف توجہ نہ دیں گے اور محفل سے اٹھ کر چلے جائیں گے۔ مزید دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کس قدر تاکید کے ساتھ سارا کا سارا کلام لوگوں کو سنا دینے کا حکم فرما رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کلام کو وہ 2 صفات کا ذکر فرماتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کی باتیں تبدیل نہیں ہو سکتی، یعنی جو وعدے اس میں کیے گئے ہیں وہ لازمی طور پر پورے ہوں گے، اور دوسری یہ کہ ہدایت کے لیے قرآن کے سوا ہمیں اور کہیں بھی پناہ نہیں مل سکتی۔ جب صورتحال یہ ہے تو پھر ہمیں سب سے پہلے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا آغاز کر دینا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ روز قیامت ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جس کا ذکر مندرجہ ذیل آیات میں کیا گیا ہے۔ ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کی سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ سورہ ملک آیت نمبر 8 اور 9۔ یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا حالانکہ تم نے اس کا علمی احاطہ نہیں کیا تھا، اگر یہ نہیں پھر تم کیا کر رہے تھے؟ سورہ نمل آیت نمبر 83۔
جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات و ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں اب سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی اس پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روٹ سے باز آ جائیں اور اپنی طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159 اور آیت نمبر 160۔ اور جو شخص رحمان کے ذکر قرآن سے غفلت برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور یہ شیاطین ایسے لوگوں کو سیدھی راہ پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب جتنی دوری ہوتی، تو بدترین ساتھی نکلا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36-38۔ قرآن کریم جہالت کے اندھیروں سے نکال کر حق کی راہ دکھاتا ہے۔ اے محمد، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریخیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ ان کے رب کی توفیق سے اس اللہ کے راستے پر جو زبردست اپنی ذات میں آپ قابل تعریف ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1۔ مسلمانوں کے لیے قرآن مجید دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی، کہو یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 57-58۔ یعنی ہمیں سب سے زیادہ قرآن کو اہمیت دینی چاہیے، اس پر اپنا مال اور جان لگا کر اپنے لیے سرمایہ آخرت جمع کر لینا چاہیے۔ اگر ہم اس نعمت الہی کی قدر نہ کریں گے تو یاد رکھیں ہم سے اس بارے میں سخت جواب طلبی ہوگی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک نصیحت نامہ ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 44۔ اللہ کی آیات کو مال کمانے کی غرض سے نہ چھپاؤ۔ تھوڑی سی قیمت پہ میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میری نافرمانی سے بچو۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 40-41۔ یقیناً جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بیچتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 76۔ اس وقت قرآن کی تعلیم میں رکاوٹ بننے والا سب سے بڑا طبقہ نام نہاد و جعلی مولویوں اور پیروں کا ہے، جو لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے روک رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب آپ اللہ کے قرآن سے ملاحظہ فرما لیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، حقیقت میں اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال و باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34۔ اللہ کی راہ سے روکنے سے مراد ہے کہ اللہ کے کلام کی طرف آنے ہی نہیں دیتے، سو طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں اور اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھنے پر زور دیتے ہیں۔ اللہ کی راہ سے روکنے سے مراد ہے کہ اللہ کے کلام کی طرف آنے ہی نہیں دیتے، سو طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں اور اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھنے پر زور دیتے ہیں اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے روکتے ہیں۔ آج ہر طرف ہزاروں روپے دے کر مولوی صاحب کو تقریر کے لیے بلایا جاتا ہے، اور مولوی صاحب اپنے مسلک کے مطابق تقریر سنا کر اپنی جیب گرم کرتے ہیں اور لوگوں میں مزید تفرقہ ڈال کر اپنی راہ پکڑتے ہیں۔
جبکہ قرآن فرقہ بازی ختم کرنے کے لیے نازل ہوا تھا اور حکم ہوا تھا کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103-105۔ اگر ہم نے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ نہ پکڑا اور اس کی تعلیمات کو خود اور اپنی نسل اور قوم کو یاد نہ کروایا تو ہمارا انجام دنیا اور آخرت میں بد سے بدتر ہوتا جائے گا، اور روز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس حال کی طرف ایک ہی وجہ بتائیں گے اور وہ یہ ہوگی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے رب، یقیناً میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن تعلیمات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔